السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 5۔ لاسٹ رکوع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نہیں مانیں گے اور دنیا کے رسم و رواج میں پڑے رہیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے تکبر کیا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کیا، تو آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا داخل ہو جانا، یہ ایسے ہی ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سزا ہے جرم کرنے والوں کی۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا سب کیا ہوگا؟ جہنم کا لباس ہوگا، آگ کا، دوزخ کا بچھونا، دوزخ کا ہی اوڑھنا ہوگا، آگ ہی آگ ہوگی چاروں طرف، اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا اس سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون اور وہ نہیں داخل ہوں گے، جنت میں، حتیٰ اور یہ اتنا ہی مشکل ہے، یلجا کہ داخل ہو جائے، جمل اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، لہم ان کے لیے، من جہنم کا مہاد بچھونا ہوگا، ومن فوقہم اور ان کے اوپر غواش اوڑھنی بھی جہنم ہی کی ہوگی، اوڑھنا بچھونا سب جہنم کا ہوگا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم کو۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، اللہ جو کام کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تم نہیں کر سکتے، اس کی ایبلٹی تمہارے اندر ہے، اس کی قابلیت تمہارے اندر موجود ہے، تم اس کام کو کر سکتے ہو۔ اللہ کسی بھی کام کو کرنے کا حکم بندے کو جب ہی دیتا ہے جب وہ بندے کے اندر قابلیت ہوتی ہے۔ دیکھیے، آدمی اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ، یہ غریب پر فرضی نہیں ہے، بھائی جب غریب آدمی دے ہی نہیں سکتا زکوٰۃ، قربانی غریب آدمی کر ہی نہیں سکتا، غریب آدمی پر قربانی نہیں ہے، حج غریب آدمی پر ہے ہی نہیں ہے، بیمار آدمی پر جو پانی استعمال نہ کر سکتا اس کے اوپر وضو نہیں ہے، تیمم ہے اس کے لیے۔ تو شریعت نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں اور وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے جو آدمی کر سکتا ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اور واضح ہو کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر عمل کا پابند نہیں بناتے، یہی جنتی لوگ ہیں، وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیک عمل کرنے والے، اور انہوں نے جو نیک عمل کیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی الگ چیز تھی، بلکہ یہ اور جہنم میں جانے والے دنیا کے اندر سب برابر تھے ایبلٹی کے اعتبار سے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے،
لا نکلف، یہ بات دھیان میں رکھو، ہم لا نکلف، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے، یعنی کسی پر ایسا کام نہیں ڈالتے نفساً کسی پر، الا وسعہا، جو اس کی طاقت سے باہر ہو، الا مگر وسعہا، اس کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جو جنتی ہیں، ہم فیہا، جو اس میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے دیکھیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، نیز ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے جو کدورت ہوگی اسے بھی ہم نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنتیوں کے دل میں جو دنیا کے اندر ہو جاتا ہے نا، تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت جو دل میں ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بہت باتیں باقی رہ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو دلوں کے اندر سے یہ تھوڑی بہت کدورتیں جو ہوں گی نا، یہ بھی ختم کر دی جائیں گی۔ کیونکہ دیکھو، دل اگر نہیں مل رہے ہو نا، تو آپ کتنے ہی مال و دولت آپ کے پاس ہو، کتنے ہی گھر میں سکون ہو، لیکن گھر کے لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جنتیوں کے دلوں سے یہ سب ختم کر دیا جائے گا، تھوڑی بہت جو حرص آ جاتی ہے وہ بھی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں سے یہ سب تھوڑی بہت جو کدورت ہوگی اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا، اچھا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دلوں میں سے جو ایک دوسرے کے لیے کدورت بھی ہوگی وہ بھی ہم ختم کر دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی رہیں گی، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر اللہ ہدایت سے نہ نوازتے تو ہم ہرگز یہاں نہیں پہنچ پاتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یقیناً ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر سچی بات لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں پکار کر کہا جائے گا تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تم کو یہ جنت دی گئی ہے۔ جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن یہاں اعمال کا، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ اللہ کے فضل کو لانے کا نتیجہ، رزلٹ بنتے ہیں۔ اللہ کا جو فضل آتا ہے وہ اعمال سے ہی تو آتا ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرم برداری کرتا ہے تو جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن یہ فضل اعمال سے آتا ہے۔ وَنَزَعْنَا، دیکھیے لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے، ما، وہ کدورتیں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں سے، من غلن، یعنی کدورتیں، آپس میں تھوڑی بہت جو انبن ہو جاتی ہے، صحابہ میں بھی ہو جاتی تھی، ہے نا۔ چلیے، جیسے کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زبیر اور طلحہ بھی انہی لوگوں میں ہوں گے جن کی باہمی کدورتیں قیامت کے دن ختم کر دی جائیں گی۔ ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہمارے علماء میں بھی بعض علماء ایک دوسرے سے انبن ہو جاتی ہے تھوڑی بہت، تو یہ جو دل میں کدورتیں ہیں، لوگ سب اللہ والے، دل کے صاف ہیں۔ دل کے صاف ہونے کا مطلب یہ کہ ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی کے لیے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ آخرت میں ختم کر دے گا۔ وقال، اچھا، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں۔ وقال، اور وہ لوگ کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی ہدانا، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، لہذا یہاں تک پہنچایا، وما کننا، اور بے شک ہم نہیں تھے، لنہتدی، کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے تھے، لولا، اگر نہ ہوتی، ان ہدانا اللہ، اللہ کا پہنچانا ہمیں، لقد جاءت، اور جو آئے، جاءت آئے، رسول ربنا، ہمارے پروردگار کے پیغمبر، بالحق، حق کے ساتھ آئے، وہ جو بھی کچھ لے کر آئے تھے، ونود، ان کو آواز دی جائے گی، ان تلکم، کہ تم لوگ جنتی ہو، تم لوگوں کو جنت دی گئی ہے، اورثتموہا، تمہیں جنت کا مالک بنایا گیا ہے، بما کنتم، ان کاموں کی وجہ سے، تعملون، جو تم کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہمارے پروردگار نے ہم سے جو کچھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ پایا ہے۔ ہم نے تو اس کو کیا پایا ہے؟ سچ پایا ہے۔ کیا تم لوگوں نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ دیکھو، یہ جنت، یہ دوزخ، بیچ میں ایک دیوار ہے، اور اسی دیوار میں روشن دان ایسے تھوڑے کچھ لگے ہوئے ہیں کہ آپ
جنتی جنتی جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ سکیں گے، ایسے کچھ مطلب جو جب چاہے گا دیکھ سکے گا ایک دوسرے کو۔ اور اسی دیوار کے اوپر والے حصے پر جو ہے نا اعراف اس کو کہا گیا ہے، جس کے اوپر وہ لوگ ہوں گے جو نہ جنتی ہوں گے نہ جو جہنمی ہوں گے، بیچ میں ہوں گے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جنتی کیا کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا، تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا، پیغمبر کی تعلیمات، پیغمبر نے تمہیں ڈرایا، ہم نے تمہیں سمجھایا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تم کہتے تھے کہ نہیں صاحب مر کے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تم کہتے تھے اچھا اگر اللہ ہے، ایسی بات ہے جنت اور جہنم میں تو ایسا کر کے دکھاؤ، تو کیا تم نے بھی سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ان کی تکلیف کو اور بڑھانے کے لیے پکارنے والا پکارے گا۔ وَنَادَا، دیکھیں لفظی ترجمہ، وَنَادَا، اور کہیں گے اصحاب الجنہ جنتی اصحاب النار جہنمیوں سے، ان قد وجدنا، کہ ہم نے پایا، ما وعدنا، وہ جو ہم سے وعدہ کیا تھا، ربنا، ہمارے رب نے، حق، بالکل برحق اور سچ، فہل وجدتم، تو کیا تم نے پایا، ما وعدہ، جو تم وعدہ کیا تھا، ربکم، تمہارے رب نے، حق، قالوا، وہ کہیں گے ہاں، نعم، ہاں، فأذنا، تو پکارے گا، مؤذن، پکارنے والا، بینہم، ان کے درمیان، کیا پکارے گا؟ اللعنۃ اللہ، کہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر۔ آگے دیکھیے، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور یہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اب پکارنے والا یہ بھی پکارے گا اور یہ بھی کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان پر تو اللہ کی لعنت پڑنا چاہیے، تو ان کی تکلیف اور بڑھے گی جہنمیوں کی۔ الذین، وہ لوگ، یصدون، جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ویبغونہا، اور بھٹکاتے تھے اس سے، ویبغونہا، اور اس میں تلاش کرتے تھے، عوجا، کجی، ٹیڑھا پن، وہم بالآخرۃ، اور آخرت پر کافرون، یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت کے بھی منکر تھے، وبینہما حجاب، ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے، یہ ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ اب دیکھو وہی اعراف کا تذکرہ آ گیا نا، جس کے نام پر سورت کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے درمیان آڑ ہوگی، وہی دیوار ہوگی، اور کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے، دیوار کے اوپر والے حصے پر، یہ جنتیوں کو بھی دیکھ پائیں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھ پائیں گے، ان کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ڈال دے گا، لیکن جائیں گے بہرحال یہ بھی جنت میں۔ یہ ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، یعنی یہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچان رہے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، وہ جنت میں ابھی لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ جنت میں ابھی داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے مشتاق ہوں گے۔ اعراف والے جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جنتیوں کو سلام کریں گے، تو سلام جو ہے نا یہ جنت میں بھی چلے گا، کیونکہ سلام ہے ہی اتنا پیارا جس کو ہم نے اور آپ نے آج کل چھوڑ دیا ہے، تو جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ وَبَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان یعنی جنت اور جہنم کے درمیان، حجاب، ایک آڑ ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، رجال، لوگ، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچان لیں گے، کلم، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی نشانی سے، وَنَادَوْا، اور وہ پکار کر کہیں گے، اصحاب الجنہ، جنتیوں سے، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لم يدخلوها، وہ جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، اور وہ جنت میں جانے کے مشتاق ہوں گے۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نظر دوزخ والوں کی طرف جائے گی تو فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پہلے جنتیوں کو دیکھیں گے تو سلام کریں گے اور ان کے دل میں تمنا ہوگی کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں، اور جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے، کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں ان کے ساتھ مت کریے گا، اور ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، ادھر جائیں گے ہم ادھر جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب ان کی پڑے گی نا، ابصارہم، نظر، تلقاء اصحاب النار، جہنمیوں کی طرف، قالوا، تو یہ لوگ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا،
ہمیں مت کرنا مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔